نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر آرام فرمایا۔ سرکار رکے، سرکار نے فرمایا صحابہ ساتھ ہیں، سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ ذرا اذان سناؤ، اذان پڑھو۔ حضرت بلال ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ قریب ہی کچھ لڑکے ہم ایج کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ذرا ان لڑکوں کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ ان لڑکوں کو پکڑ کے لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے پوچھا بتاؤ تم میں سے اذان کی نقل کون اتار رہا تھا؟ سب نے اس لڑکے کی جانب ہاتھ کر دیا جس نے نقل اذان کی اتاری تھی۔ اب حضرت بلال کی اذان کی یہ نقل اتارنے والے لڑکے کی جانب جب سرکار نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ابو محذورہ۔ سرکار نے فرمایا قریب آؤ، سناؤ اذان کیسے نقل اتار رہے تھے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اذان آتی نہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنا ید اللہ والا گورا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا کہ پڑھو۔ سرکار نے اذان انہیں کہلوائی۔ سرکار نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہلوایا 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلوایا 2 بار۔ یہاں پہ ہم اذان میں پڑھتے ہیں، انہیں سرکار نے 4 بار کہلوایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 بار۔ اور اذان پڑھ لینے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت بلال تھے جو وہاں پہ اذان پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سین کعبہ میں سرکار کھڑے ہیں۔ سرکار نے حضرت بلال کو بلا کر کے فرمایا جاؤ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ باتیں یاد آ گئی جب انہیں مکہ کی گلیوں میں امیہ آپ پر ظلم کیا کرتا تھا، وہ باتیں یاد آ گئی۔ حضرت بلال کو سرکار نے فرمایا بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھے جاؤ۔ یہ کعبہ شریف وہ ہے جس پر ہر لمحہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے 60 للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ 40 للمصلین، جو وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ 20 للناظرین، جو طواف بھی نہیں کرتے، وہاں پر نماز بھی ادا نہیں کرتے، محض اپنی نگاہوں کی ٹک ٹکی باندھ کر کے کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، 20 رحمتیں ان پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ ذرا کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر کے اذان پڑھو۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ پہنچے نا تو آپ نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور میرا وجدان کہتا ہے کہ عین اس کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اگر اس میں سے ایک قطرہ پانی کا نیچے چھوڑا جائے تو وہ سین کعبہ کے میں نہیں، وہ اس کعبہ کی چھت پر آ کر کے گرے گا۔ حضرت بلال کو سرکار نے کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے سرکار نے اتنا مقام عطا کیا کہ ان کی بلندی کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فتح مکہ کے موقع پر جو اذان پڑھی تھی وہ نماز ظہر کی اذان تھی۔ اور ساتھ اس کے میں یہ بھی بتاؤں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو جو اذان کہلوائی اور 4 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا۔ انشاءاللہ آئندہ جو اگلا بیان آئے گا اس میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔